اب غزوہ بنی مستلق کے بعد کی جو مہمات ہیں انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ بنی مستلق کے بعد سریہ دار بنی کلب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا، ان کے سر پر خود پگڑی ڈالی اور انہیں ہدایات دیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت دینا۔ 3 دنوں تک وہاں پر انہوں نے اسلام کی دعوت دی، وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دینا، اور اگر وہ لوگ دعوت قبول کر لیں تو ان کے بادشاہ کی بیٹی سے تم خود شادی کر لینا۔ تو ویسا ہی ہوا، انہوں نے 3 دن تک اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی اور پھر انہوں نے وہاں کے سردار کی بیٹی تمازر سے شادی کر لی۔ تو یہ معاملہ جو تھا بخیر و خوبی حل ہو گیا۔ یہ واقعہ شعبان 6 ہجری میں پیش آیا۔ سریہ دار بنی سعد، حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سوار دے کر بھیجا تھا۔ حضرت علی وہاں پہنچے، آپ کی آمد کی خبر سن کر بدو بھاگ نکلے اور 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مسلمانوں کے حصے میں آئیں۔ مال غنیمت کو تقسیم کر دیا گیا۔ اگلا واقعہ ہے سریہ وادی القرا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل رہی تھی کہ ایک قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس قبیلے میں قصفہ نامی ایک عورت تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے 30 گھڑ سوار تیار کر رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا۔ اس میں لڑائی بھی ہوئی اور وہ 30 شاہ سوار مارے گئے اور اپنے انجام کو پہنچ گئے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ اس میں قذفہ ہی کی جو بیٹی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی قیدی جو تھے وہ چھڑوا لیے۔ وادی القرا کا واقعہ جو ہے یہ رمضان 6 ہجری میں پیش آیا۔ آپ دیکھتی ہیں بعض سریات 1 مہینے میں 2 ہیں، بعض سریات اگلے مہینے میں ہیں، کوئی مہینہ خالی نہیں جاتا جس میں کوئی سریہ یا غزوہ نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 سریات جو ہیں اور غزوات سے نپٹا۔ اگر ان کی اوسط نکالیں تو ہر مہینے تقریباً 1 مہم بنتی۔ تو یہ زندگیاں بڑی مشکل تھیں، بڑی جفاکشی اور بڑی قربانی چاہتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ قربانیاں دے رہے تھے۔ اتنی قربانیوں کے ساتھ اور اتنی جفاکشی اور محنت کے ساتھ یہ دین ہمارے تک پہنچا۔ سریہ وادی القرا کے بعد شوال میں ہی ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اکل اور ارینا قبیلے کے 8 آدمی مدینہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مدینہ میں رہنے لگ پڑے، لیکن ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ جو مدینہ کی سرکاری چراگاہ ہے وہاں چلے جاؤ اور وہاں اونٹوں کے پیشاب اور اونٹوں کے دودھ پیو۔ ان کی بیماری کا علاج ہی یہی تھا۔ یہ وہاں گئے، صحت مند ہو گئے، اور صرف صحت مند نہیں ہوئے، شیطان کے اعلیٰ کار بھی بن گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک ہی چرواہا ہے، شیطان نے ان کے دل میں ڈالی، انہوں نے اس چرواہے کو قتل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سرکاری اونٹ تھے ان کو لے کے تو بھاگ گئے۔ آپ کو اطلاع مل گئی، آپ نے کرز بن جابر فہری کی قیادت میں لوگوں کو بھیجا۔ یہ 8 کے 8 آدمی گرفتار کر لیے گئے اور ان کو بھی اسی طرح قتل کر دیا گیا جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا تھا۔ یہ مہم شوال 6 میں ہوئی۔
یہ سارے وہ واقعات ہیں جو صلح حدیبیہ سے قبل ہوئے۔ غزوہ خندق کے بعد حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں ہیں۔ یہ سارے غزوات آپ دیکھتی ہیں، ان میں مسلمانوں کو کامیابی ہی نصیب ہوئی۔